السلام علیکم ویور، کرنٹن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمران۔ ناظرین، تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ ختم، شہباز شریف لندن روانہ، عمران خان ایک مرتبہ پھر گھر میں محفوظ، عدالتوں میں بھی پیش نہیں ہوں گے تحسین کے لیے۔ کیا پیغام رسانی کی گئی پرویز لائی کی جانب سے تحریک انصاف کے ساتھ؟ مونس لائی نے کس کے ساتھ کیا گفتگو کی؟ آئیے آج سب موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ مذاکرات آگے بڑھتے ہوئے مشکل نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کا بھی یہی پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ یہ مذاکرات کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ خاص طور پہ جو شیخ رشید کی گفتگو ہے اس کو ملاحظہ کیا جائے تو اس کے مطابق یہی ہے کہ یہ مذاکرات کے ذریعے ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں، ٹائم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ حکومت مذاکرات کے لیے اس طرح نہیں بیٹھی ہوئی، دل کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو صرف ٹائم پاس کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اب ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ تو اب وہ سچ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تحریک انصاف کے، وہ جو لوگ کہتے تھے کہ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے وہ بھی آج سچے ثابت ہو رہے ہیں کہ حکومت صرف ڈنگ ٹپاؤ کی پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ حکومت کیوں مذاکرات کرنا نہیں چاہ رہی؟ ہمارے ذرا یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت اس وجہ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی کہ مذاکرات پہ بیٹھتی ہے لیکن مذاکرات کو معنی خیز نہیں بناتی، اس لیے کہ اگر وہ کسی نتیجے پہ مذاکرات پہنچتے ہیں تو ہر لحاظ سے حکومت کو ہی نقصان ہوگا، تحریک انصاف کو ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جو حکومت ہے وہ نہیں چاہتی کہ کسی طریقے سے کامیاب ہوں یہ مذاکرات، وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں۔ اسی طرح یہ ڈیڈ لاک برقرار رہے، مہینہ اسی طرح گزر جائے مئی کا مہینہ بھی۔ اور دوسرا وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو تحریک انصاف ہے وہ پہلے بھی مذاکرات کے اوپر اتنا یقین نہیں رکھتی تھی، خاص طور پہ چیئرمین تحریک انصاف عمران کی بات کی جائے تو وہ اتنا مذاکرات کے اوپر بلیف نہیں کرتے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا اور گفتگو کرنا۔ تو اس لیے اب یہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ تاکہ آنے والے وقت میں پھر ان کو کہا جائے اور مذاکرات کرتے ہیں بیٹھتے ہیں، تحریک انصاف آگے سے پھر نہ کرے گی تو ہمارے پاس کوئی بیانیہ بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی ایک فضول کی ان کی منطق ہے۔ آج اگر بات کی جائے چیئرمین تحریک انصاف عمران کے جو قریبی لوگ ہیں ان میں فواد چودھری، اس کے ساتھ ساتھ باقی کچھ حماد اظہر ہے، اس کے ساتھ فرق حبیب ہے، آدم سواتی ہے، یا کچھ اور لوگ ہیں، علی زیدی ہے، یہ 5-6-7 لوگوں کا جو گروپ ہے وہ جو چیئرمین تحریک انصاف عمران کے اس وقت کافی قریب ہے۔ تو وہ اس وقت مذاکرات کے اوپر یقین نہیں رکھتے، وہ تو اگریسو پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔ مسرت جمشید چیمہ ہوگی یا کچھ اور لوگ بھی ہیں، وہ کافی اگریسو نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے شاہ محمود قریشی اور شبلی فرات کچھ اور لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے اوپر ہمیں بیٹھنا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں اور سیاستدان گفتگو کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ لیکن اس وقت ہمیں ان مسائل کا حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جانب خواجہ آصف نے گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اندر عدلیہ کے اوپر کافی چڑھائی کی۔ خواجہ آصف جو باتیں کر رہے تھے وہ اپنی ہی باتوں کی نفی کر رہے تھے۔ اگر ناظرین 1 سال بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا آپس میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو یہی خواجہ آصف اس وقت وزراء اعظم کی سپرمیسی بھول جائیں گے، یہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی بھول جائیں گے، یہ ذوالفقار علی بھٹو، یوسف رضا گیلانی کو بھول جائیں گے، بلکہ یہ وہی راگ لاپنی شروع کر دیں گے جو اس کا باپ کرتا رہا ہے۔ پھر یہ وہی جا کے جنرل ضیاء کے جانشین بنیں گے اور اسی نظریے کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ان کو جمہوریت اور پارلیمنٹ اور سویلین بالادستی اور پتہ نہیں کیا کچھ نظر آ رہا ہے اور کہ کچھ یہ ڈنڈورے پیٹ رہے ہیں۔ لیکن یہی خواجہ آصف ہیں جو زرداری کے اوپر تنقید کریں گے، یہی خواجہ آصف بھٹو کے اوپر تنقید کریں گے اور تھکتے نہیں۔ سب سے پہلے تو ہونا چاہیے تھا کہ خواجہ آصف کو وہ اسی اسمبلی میں کھڑے ہو کے معافی مانگنی چاہیے تھی، اس وان کے اندر کھڑے ہو کے اپنے باپ کے گناہوں کی اور اپنے گناہوں کی، کہ جو یہ وہی اسی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یوسف رضا گیلانی کے خلاف کیا بولتے رہے، اور یہی خواجہ آصف اسی اسمبلی میں اسی فلور کے اوپر کھڑے ہو کے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کیا بولتے رہے۔ کیا خواجہ آصف پہلے معافی مانگے کہ جو یہ عدلیہ کو کہہ رہے ہیں اور عدلیہ کے احتساب کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کچھ بول رہے ہیں۔ اپنے بولنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے اور اپنے ماضی کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنے گریبان کو ایسے جھانکے نہ کہ بھائی میرا ماضی کیا تھا اور میں آج حال میں کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اس لیے ان کو کچھ شرم اور حیا تو نہیں آ رہی کہ یہ کیا بول رہے ہیں۔
تو اس وقت مسلم لیگ نون عدلیہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے صرف ایک ہی ان کے پاس ٹارگٹ ہے کہ عدلیہ کے اوپر چڑھائی کی جائے۔ گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی بیان دیا کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں کہ وہ من پسند کے فیصلے چاہتے ہیں، اگر من پسند کے فیصلے نہیں آتے تو وہ عدلیہ کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں عدلیہ کے خلاف کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو وہ شادیانے بجانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ خواجہ آصف کو اب سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک ملک کا وزیر دفاع اور وہ اس طرح کی باتیں اس کو زیب نہیں دیتی۔ اب نون لیگ تقریباً اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بیان بازی کی جائے، کیا پالیسی اپنائی جائے، کیا بیانیہ اپنایا جائے جس سے کچھ ووٹ حاصل ہو سکیں۔ اب خواجہ آصف کو تو اپنی کانسٹیٹوئنسی بھی مشکل میں نظر آ رہی ہے کہ عثمان ڈار سے کیسے جیتنا ہے، کیا بیانیہ لے کے وہاں پہ جانا ہے، کیا چورن بیچنا ہے سیالکوٹ کے عوام کو، جو وہ پچھلے 20 سال سے چورن بیچ رہے تھے۔ اب وہ چورن بھی ان کا بکتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ 2018 میں وہ چورن بکنا ختم ہو گیا تھا۔ وہ تو غیبی امداد ہوئی تو وہ پھر جیت گیا۔ وہ خود بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ میں نے فلاں بندے کو فون کیا، باجوے کو فون کیا اور باجوے نے میری مدد کی۔ تو اب 2023 میں جو الیکشنز ہوں گے، اب کون مدد کرے گا؟ اب عثمان ڈار اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس سے زیادہ پاپولر ہے، تو اب ان کو وہ نظر نہیں آ رہا کہ کیسے کیا چورن بیچا جائے، کیسے سیاسی شہید بنا جائے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے 5 سال کے لیے نیلی ہو جائے اور آرام سے عزت بھی بچ جائے گی اور الیکشن سے بھی بچ جاؤں گا میں۔ تو اصل جو ان کا ٹارگٹ ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف 8 دن کے لیے لندن کے دورے پہ روانہ ہو گئے ہیں۔ لندن میں کیا ہے کہ جو یہ دونوں بھائی بھاگ کے جاتے ہیں۔ شہباز شریف کا 1 سال کا اگر ٹینیور دیکھا جائے تو 1 سال میں جو سب سے زیادہ انہوں نے دن گزارے ہیں وہ لندن کے اندر گزارے ہیں، اور سب سے زیادہ دورے انہوں نے کیے ہیں وہ لندن کے دورے کیے ہیں۔ 1 سال کے اندر ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، چلو نواز شریف کا کہا جاتا تھا جی اس کی اولاد بہر ہے، اس کی جائیداد آباد ہے، یہ تو کہتا تھا میں غریب باپ کا بیٹا ہوں، ایک ہی باپ کی اولاد، اور یہ کہتا تھا، ایک کہتا تھا میں امیر ہوں، ایک کہتا ہے کہ میں غریب باپ کا بیٹا ہوں۔ تو یہ غریب باپ کا جو بیٹا ہے، جو مزدور اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور حبیب جالب کی نظمیں پڑھ کے اور اپنے آپ کو انقلابی سمجھتا ہے، وہ انقلابی اب 8 دن کے لیے لندن کے دورے پہ روانہ ہو گیا۔ ادھر عوام بھوکی مر رہی ہے، وہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ بات کی جائے ادارہ شماریات کی، جو حالیہ رپورٹ ہے اپریل کے مہینوں کی انہوں نے رپورٹ جاری کی ہے، تو اپریل میں ملک میں جو مہنگائی تھی مارچ کی وہ 34.67 تھی، اب اس میں اضافہ ہو گیا ہے 2.47 کا اس میں اضافہ ہو گیا، یعنی کہ 37 پہ ملک میں اس وقت 37% مہنگائی ہے۔ اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے، انٹرنیشنل میڈیا نے اس کا کمپیریزن کیا ہے تو اس وقت سری لنکا میں مہنگائی کم ہے، جو ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ آج سے 1 سال قبل وہ ملک ڈیفالٹ ہوا تھا، اور پاکستان کے اندر مہنگائی زیادہ ہے۔ اگر ہمسائے افغانستان کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی مہنگائی کی شرح پاکستان سے بہت زیادہ کم ہے۔ پاکستان اور افغانستان کا کیا کمپیریزن ہے؟ افغانستان پچھلے کوئی 25 سال سے حالت جنگ میں، اور پاکستان کی اکانومی کو دیکھ لیں، اب یہ افغانستان سے بھی نیچے گر چکی ہے، سری لنکا سے بھی ہم نیچے گر چکے ہیں، کہ سری لنکا میں بھی اتنی 26% ہے اور پاکستان میں 37% مہنگائی ہے۔ تو اب جو ہے مہنگائی کی شرح کو دیکھا جائے تو یہ ان کی اکانومی ہے، اور پچھلے 1 سال کے اندر 100% ہر چیز کی اگر بات کی جائے، کوکنگ آئل کی اگر بات کی جائے، گندم کی اگر بات کی جائے، چینی کی اگر بات کی جائے، دیگر اشیاء کی اگر بات کی جائے، میڈیسن کی، تو ان کی قیمتوں میں 100 سے زائد فیصد اضافہ ہوا ہے 1 سال کے اندر۔ اور یہ ان کی کارکردگی، وہ 8 دن کے لیے لندن روانہ ہو گئے، اور وہ لندن میں اپنے بھائی صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے۔ ملک تو وہ آگے نہیں بڑھا سکتے، لیکن یہی ہے کہ وہ اپنی سیاست کو کیسے بچانا ہے اور کیسے الیکشن میں دھاندلی کیسے کرنی ہے، الیکشن کیسے جیتنا ہے۔ اب مسلم لیگ نون کو سب سے جو بڑی جو شکست نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ الیکشن تو دور کی بات، ان کی ٹکٹس نہیں لوگ لے رہے۔ پنجاب اسمبلی کے 297 حلقوں میں اس وقت 200 کے قریب ٹکٹیں مسلم لیگ نون کے لوگوں نے لی ہے، باقی 97 حلقے ایسے ہیں جہاں پہ مسلم لیگ نون کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں۔ اب جس پارٹی کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے وہ پارٹی کیسے جیتے گی، وہ کیسے مقابلہ کرے گی؟ اور دوسری جانب تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے تو ایوریج جو ان کے پاس اپلیکیشنز آئی ہیں پنجاب میں، وہ ہر حلقے کی 4 اپلیکیشن ہیں ایوریج۔ بعض حلقے ایسے بھی جہاں پہ 8 کینڈیڈیٹس نے اپلائی کیا، لیکن اوورال کوئی ایسا حلقہ نہیں جہاں پہ 4 اپلیکیشنز نہیں آئیں۔ 10 کے قریب حلقے ہیں جہاں پہ صرف 3 اپلیکیشن آئی ہیں، باقی ہر حلقے میں ان کے پاس 4، 5
4-5 کے قریب اپلیکیشنز آئے ہیں, لوگوں نے اپلائی کیا ہے پروینشل اسمبلی پنجاب کے لیے ٹکٹس کے لیے. تو تحریک انصاف نے 297 حلقوں میں ٹکٹس جاری کیے ہیں, اور دوسری جانب مسلم لیگ نون کے لیے کے پاس 200 کے قریب لوگوں نے اپلائی کیا ہے. اگر وہاں پہ بات کی جائے وہاں پہ آزاد کینڈیڈیٹس کتنے جیت سکتے ہیں؟ 97 میں سے 17 جیت جائیں گے, 80 کے قریب تو پھر بھی تحریک انصاف کے وہاں پہ جیت جاتے ہیں. باقی 200 سیٹس کے اوپر مقابلہ ہوتا ہے. اگر 200 سیٹس کے اوپر بھی مقابلہ ہو جائے تو مسلم لیگ نون اس وقت انہی کی بات مان لی جائے تو وہ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہی ہے. 100 سیٹ نکال لی جائے گی 200 میں سے, اور 100 اگر پی ٹی نکال جاتی ہے تو اس کو تو عہد مل گیا, 180 سیٹس وہ نکال جائے گی. تو اگر 120 بھی مسلم لیگ نون نکال جائے اور تحریک انصاف ان میں سے 80 بھی نکال جائے, اتنا ہی ہم کمپیریزن کر لیں تو وہ پھر بھی تحریک انصاف پنجاب میں ان سے آگے نظر آ رہی ہے. جو پنجاب جیتے گا وہ پھر مرکز بھی جیت جائے گا, اور پنجاب کے اندر سب سے زیادہ قومی اسمبلی کی نشستیں بھی ہیں, اور پنجاب ویسے بھی آدھے سے زیادہ پاکستان ہے, اور شریف فیملیز کا سارا سیٹ اپ بھی پنجاب کے اندر ہے. تو اس وقت شریف فیملی کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کیسے سیاست بچائی جائے. اور شریف فیملی کو جن لوگوں نے دکیل کے اس میدان میں کھڑا کیا, ان میں سے آصف علی زرداری ہیں جن کا سندھ کے ساتھ تعلق ہے, ان کو سندھ اپنا محفوظ نظر آ رہا ہے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان ہے, ان کا کے پی کے سے ہے, اے این پی بھی کے پی کے سے ہے, اور اختر مینگل بلوچستان سے ہیں. یہی 4 سے 5 لوگ تھے جنہوں نے اس کو دکیل کے کھڑا کیا, آؤ یہ عدم اعتماد لے کے آؤ اور سب کچھ کرو. اب وہ سارے کوئی بھی پنجاب سے تعلق نہیں رکھتا. پنجاب سے تو ایک ہی پارٹی ہے, مسلم لیگ کاف تھی, اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں, یا کچھ آزاد 2-4 لوگ ہیں پنجاب سے. تو ان کو تو اپنا سب کو مستقبل محفوظ نظر آ رہا ہے. اور اگر بات کی جائے مسلم لیگ کاف کی, تو مسلم لیگ کاف کا جو بڑا دڑا تھا وہ تو تحریک انصاف کے ساتھ مل گیا ہے. اب چودھری برادران کی چودھری شجاعت کے بیٹے کی ایک سیٹ ہے, وہ جیت بھی جائیں گے تو کیا ہوگا, پھر بھی ان کی اپنے جو کزن ہے مونس لائی وہ حکومت میں آ جائیں گے, تو ان کو تو کوئی مشکل نظر نہیں آ رہی. جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ مسلم لیگ نون کے لیے, اب مسلم لیگ نون کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنی سیاست کیسی بچائی جائے. ناظرین, جیسے کوئی نئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو اسی طرح آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت, اللہ حافظ.